أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. درود پڑھ دیجئے محمد و اعزائے کرام قدر، آج چونکہ روز جمعہ ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھا کہ چونکہ روز جمعہ روز دعا ہے، روز مغفرت ہے، روز عبادات ہے، اس لیے آج ہم نہ صرف افضلیت مولا علی علیہ السلام، عظمت مولا علی علیہ السلام، اولویت مولا علی علیہ السلام پر گفتگو کریں گے، بلکہ اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ دعاؤں کے اندر اور عبادات کے اندر مولا علی کا وسیلہ بنانا کیسا ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں پر اس موضوع میں مکاتب فکر مختلف رائے رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور دلائل کو پیش کریں، تاکہ لوگ تک یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر ہم حضرت نبی اکرم کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت زہرا کا واسطہ دیتے ہیں، امام حسن امام حسین کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ عین توحید۔ جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ غیر خدا کا، پروردگار سے ہٹ کر دیگر ہستیوں کو کیا وسیلہ اختیار کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اور کیا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے نہیں چاہیے، تو بعض مخاطب فکری کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، پروردگار یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ نزدیک ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، پہلے ہم ان کی دلائل سن لیتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پہلی دلیل ان کی ہے کہ بھائی وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کسی اور کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے، ہم جس کا بھی وسیلہ اختیار کریں گے وہ دور ہوگا، خدا ہم سے قریب ہے۔ پہلی یہ دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پروردگار ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پروردگار کے علاوہ جب کوئی اور ذات ہے ہی نہیں تو خدا ہی سے مانگا جائے جو صاحب قدرت ہے اور خدا ہی دینے والا ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وہ سورہ کے جسے ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، نماز کے اندر واجب ہے پڑھنا، اس کے اندر بھی آیت موجود ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر قرآن کریم میں یہ آیات موجود ہیں تو دوسری آیات بھی ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مثال اپنے بچوں کے لیے بہت جلدی سے عرض کروں کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو کہتی ہے کہ خبردار کسی اور سے کچھ نہ مانگنا، توجہ رکھیے گا۔ چاکلیٹ کی مثال دیتے ہیں، بھائی چاکلیٹ اگر کھانی ہو تو مجھے ہی کہنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بچہ یہی کام کرتا تھا، ایک دن اسے کسی سے مانگ لیا، تمہارے کا دیکھا میں نے کہا تھا نا کسی سے نہیں مانگنا، مجھ سے مانگا کرو یا اپنے باپ سے مانگا کرو یا اپنے بھائی سے مانگا کرو، اپنی بہن کو کہا کرو۔ تو جو فرمائے گا پہلا جملہ جو ماں نے کہا تھا اور دوسرا جملہ جو ماں کہہ رہی ہے، کیا دونوں ایک ہی ہیں یا فرق ہے؟ تو جو فرمائے گا پہلے ماں نے کہا تھا بیٹا دوسروں سے نہ مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ دوسری مرتبہ جب بیٹے نے یہی کام کیا تو کہا کہ دیکھو دوسروں سے نہ مانگا کرو، یا اپنے باپ کو کہا کرو، یا مجھے کہا کرو، یا بھائی کو کہا کرو، یا بہن۔
اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اسی بچے نے اپنے باپ کو کہا بابا مجھے چاکلیٹ دلا دیجئے، مجھے چاکلیٹ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے چاکلیٹ دلا دیجئے۔ تو ماں نے فوراً کہا شاباش، دوسروں سے نہیں مانگتے اپنے باپ سے مانگتے۔ تو اب تک تو ماں یہ کہہ رہی ہے دوسروں سے نہیں مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ اس نے ماں سے نہیں مانگا ہے، باپ سے مانگا ہے، تب بھی کہہ رہی ہے شاباش۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پہلے جملہ آیا تھا اگر وہ کسی کے لیے نامفہوم ہو، مبہم ہو، تو ماں نے دوسرے جملے کے اندر اس کی وضاحت کر دی۔ توجہ رکھا طالب، دوسرے جملے کے اندر اس کی وضاحت کر دی کہ اگر مجھ سے مانگا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مجھے ہی سے مانگنا ہے، اگر باپ سے مانگا ہے تو گویا ایسے ہی جیسے مجھ سے مانگا ہے، اگر بھائی سے مانگا ہے تو گویا ایسے ہی جیسے مجھ سے مانگا ہے۔ یہ وضاحتی جملے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے جملے کا مطلب کیا ہے۔ اب اگر قرآن نے کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو اسی قرآن نے وضاحتی بیان بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کے بنائے ہوئے وسیلوں کو تلاش کرو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ان وضاحتی بیان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ قرآن ایک مجموعے کا نام ہے۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کر رہی ہوں۔ یہ خالق کا کلام ہے جس میں تضاد نہیں ہے۔ کوئی مخلوق کا کلام ہو سکتا ہے، کتنا بڑا ادیب ہو، کتنا بڑا دانشور ہو، کتنا بڑا عالم ہو، اس کی پہلے کی کیسٹ اٹھا کر دیکھیے، بعد کی اٹھا کر دیکھیے تو بہت فرق ہوگا۔ پہلے کے صفحات کو دیکھیے، بعد کے صفحات کو دیکھیے تو اس کے اندر تضاد مل جائے گا، لیکن یہ خالق کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ اس لیے اگر کہیں پر کہا ہے کہ صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور دوسرے مقام پر کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو گویا اسی کہ وسیلہ بھی خدا سے مدد ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مدد خدا کی ہے، شکل مدد ابو طالب۔ مدد خدا کی ہے، شکل مدد ابو طالب۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، میرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں واعظ، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ تو ہمارے یہاں یہ نعرہ بالکل ٹھیک ہے، یا علی مدد، لیکن یہ نعرہ بھی ٹھیک ہے، یا اللہ مدد۔ یہ نعرہ بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی خبر نہیں ہے۔ ہماری بنیاد یہی ہے، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی طاقت اور جتنی قدرت حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ہے، نبی اکرم کے پاس ہے، وہ سب پروردگار کی دی ہوئی۔ یہ اس طرح سے سلسلے کے اندر ہے کہ سب سے پہلے خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، کہ کبھی ہم نے مرتضیٰ سے مانگ لیا، کبھی مصطفیٰ سے مانگ لیا اور کبھی خدا سے مانگ لیا۔ گویا خدا جس طرح سے خدا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ مصطفیٰ بھی خدا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہے، حقیقت میں وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، خدا پھر مصطفیٰ پھر مرتضیٰ۔ اور یہ ایک آیت نہیں ہے، متعدد مقامات پر اور بھی آیتیں ہیں، اور میں جلدی پیش کروں، بات کو آگے بڑھاؤں۔ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا، شاہ فرمایا وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے۔ جو نوٹ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے بعد میں تو مطالعہ فرمائیے گا۔ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے وہ میرے پاس آنے کے بجائے پہلے آپ کے پاس آئیں۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ ارے خدا نے کہنا چاہیے تھا کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے استغفار کرو، کہا نہیں، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آئے۔
فاستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ ارے رسول کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم سمجھے نہیں یہ رسول وہ ہے کہ اگر تم اس رسول کو درمیان میں لے کر آتے ہو تو شرک نہیں ہوتا، عین توحید پر عمل ہوگا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم پروردگار کو بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم دل پاؤ گے، رحمان پاؤ گے۔ ایک آیت نوٹ فرماتے جائیے گا۔ دوسری آیت سورہ یوسف کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اس پورے واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پورا واقعہ پیش آیا، یہاں تک کہ جناب یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کی بینائی چلے گئے۔ تو جناب یوسف نے ایک پیراہن بھجوایا، یہ کہنا کہ بابا آنکھوں پہ رکھے تو بینائی مل جائے گی۔ ارے نبی خدا ہیں جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ کر سکتے تھے کہ خود دعا مانگتے اور دعا قبول ہو جاتی، لیکن بتایا ہے کہ کچھ متبرک چیزیں ہوتی ہیں، اگر اسے مس کیا جائے تو اس کی برکت اور ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ پیراہن حضرت یوسف ہو، چاہے جھولہ حسین ہو، چاہے جھولہ علی اصغر ہو، چاہے علم ابو الفضل عباس ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے محراب ہو، چاہے ممبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مل کے بابا سے بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، محمد و آل محمد، سلام اللہ سلامت رہے۔ اور جب ان کے بابا کو اطلاع مل گئی ظاہری طور پر، ورنہ تو ایسی باتیں سے جانتے تھے کہ حضرت یوسف زندہ ہے، لیکن جب ظاہری طور پر یہ اطلاع مل گئی تو ان کے جو بیٹے تھے وہ معافی مانگنے کے لیے آئے تاکہ بابا ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو کس طرح سے انہوں نے لفظ ادا کیا؟ اللہ سے استغفار کر رہے تھے، اللہ سے توبہ مانگ رہے تھے، لیکن کہنے لگے قالو، قرآن کی آیت ہے، قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا جان ہمارے گناہوں کا استغفار کر لیجئے۔ تو گناہ تو آپ نے کیا تھا، ڈائریکٹ اللہ کو کہیے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہا نہیں تمہیں نہیں معلوم اس زمانے کا ایک وسیلہ یعقوب بھی ہے، اس نے کہا یا ابانا، اے ہمارے بابا جان۔ یہی یا ابانا کو ہم آج کے زبان میں کہتے ہیں یا علی، یا رسول اللہ، یا حسین، یا زہرا، یا عباس۔ ہم یہ پکارتے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری حاجتوں کو ان کے طفیل قبول فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت ہو۔ اور قرآن کی اس آیت کو کوٹ کرنے کے بعد اب پروردگار نے اپنا جملہ تو نہیں کہا، یہ جو برادران یوسف ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا۔ اگر انہوں نے غلط کہا ہوتا تو قرآن کہتا کہ انہوں نے کتنا بڑا شرک کیا، کتنا بڑا شرک کیا، لیکن کہیں قرآن میں نہیں ہے بلکہ ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ تم نے استغفار کا طریقہ سکھایا ہے، کہ استغفار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پروردگار کو ڈائریکٹ کہنے کے بجائے وسیلے کے ذریعے کہا جائے، جو اس زمانے کا وسیلہ اس سے توسل اختیار کیا جائے۔ اور پھر ایک روایت اور آپ کی خبر کروں، کیا کمال کی روایت ہے، جو کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ مشرک ہو گئے، اصل موحد وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار پلے کارڈز بھی تیار ہو گئے، اسٹیکرز بھی تیار ہو گئے، صرف اللہ پر۔ یہ صرف کیوں لگاتے ہو؟ علی کی دشمنی میں لگاتے ہو؟ یہ بھی پتا چل گیا کہ علی کی دشمنی کے لیے کم از کم اللہ جیسا ہو۔ اللہ اکبر۔ کوئی دوسروں کے نام تو لے ہی نہیں سکتے کہ صرف فلاں مدد، صرف فلاں مدد، صرف فلاں مدد۔ معلوم ہو گیا کہ علی مرتضیٰ کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے پاس کوئی اور ذات ہے ہی نہیں سوائے ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اور فرق ہے دونوں ذاتوں کے اندر، ہم کبھی بھی علی کو اللہ نہیں کہتے، بلکہ میرے مولا نے بھی فرمایا جو مجھے اللہ سمجھے گا وہ جہنمی ہوگا۔ کبھی بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، اس لیے کہتے ہیں صرف اللہ مدد۔ اب ان کے لیے روایت بیان کر رہا ہوں، اور اپنی کتاب سے بہت بڑے عالم اہل سنت ابن جوزی، جو شاگرد ہوتے ہیں ابن تیمیہ کے، کتنے خطرناک نام میں نے لے لیا آپ کی خدمت۔
وسیلے کے موضوع پر واقعی نہیں بڑے بڑے نام ہیں، کتنے منکر ہیں۔ ابن جوزی نے اپنے کتاب المنتظم میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن شیطان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، کتنا بڑا دعویٰ کہنے لگا ادعیت التوحید وانا موحد، اے موسیٰ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم موحد ہو، لیکن حقیقت میں موحد تو میں ہوں۔ نہیں پہنچ رہی بات ہے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں موحد ہوں۔ موحد کا کیا مطلب ہے؟ میں توحید پرست ہوں، میں حقیقت میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تم کیا اللہ کو مانو گے؟ تم تو صرف اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، جس طرح سے ہم پر بھی الزام ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے، اللہ کو مانتے، حقیقت میں صرف علی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے جناب موسیٰ کو بھی شیطان کہنے لگا، اے موسیٰ تم صرف دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو تو میں مانتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے ہے کہ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، خدا نے کہا غیر خدا کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا اے خدا تیرے علاوہ میں کسی کو سجدہ نہیں کروں، مجھ سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ میں نے کہا اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف تجھے سجدہ۔ اور اے موسیٰ آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ نے درخواست کی پروردگار سے، پروردگارا تو اپنا جلوہ دکھا۔ تو خدا کی طرف سے آواز، توجہ رکھیے گا، خدا کی طرف سے آواز ہے اے موسیٰ کوہ طور پر نگاہ کرو۔ تو آپ نے کوہ طور کو دیکھ لیا۔ آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں طور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہنا یہ چاہیے تھا اے اللہ میں صرف تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی طور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن آپ نے طور کو دیکھا، اگر میں ہوتا تو طور کو نہ دیکھتا، کہتا اللہ مجھے تجھے چاہیے، صرف تجھے تیرا جلوہ چاہیے۔ یہ ہے توحید کس کی توحید ہے؟ شیطان کی توحید، اور وہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کی توحید۔ تو فرق واضح ہو گیا، وہ شیطان کی توحید کو آج بھی مانتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، یہ کہتے ہیں نہیں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے، صرف اللہ مدد، ہمیں صرف تیری ہی مدد چاہیے۔ تو کہے گا محمد کو وسیلہ بنا، ہم کہیں گے محمد کا وسیلہ نہیں چاہیے۔ کہے گا علی کو وسیلہ بناؤ، کہیں گے ہم علی کا وسیلہ نہیں چاہتے، صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، صرف تیرا ہی جلوہ چاہتے ہیں۔ یہ وہ توحید ہے جو شیطان نے دی ہے، وہ توحید ہے جو موسیٰ کلیم اللہ نے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعظمت جناب امیر المومنین بلند تر صلوات اللہ کچھ لوگوں کی توحید اتنی ہی ہے، حکم میں خدا آیا، خدا نعوذ باللہ، جملہ بھاری ہو جائے گا لیکن بات کو سمجھانے کے لیے، اے خدا تو نے غلط کیا کہ کسی اور کو کہا، میں صرف تجھے چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا، تو میری مدد کر، میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں دیکھتا کہ حکم خدا ہے، اور حکم خدا کو نہ ماننا یہ کفر ہے، حکم خدا کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو پہلا زینہ ہمیں یہ طے کر لیا کہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وسیلہ انبیاء نے اختیار کیا ہے۔ اب دوسرے زینے کی طرف ہم آگے بڑھے جو زیادہ سخت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آیتیں موجود ہیں اپنے مقام پر، لیکن وسیلہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک یہ ہستیاں زندہ ہوں۔ توجہ رکھیے گا، زینہ بزینہ لے کر جا رہا ہوں۔ برادران یوسف نے حضرت یعقوب کا جب وسیلہ اختیار کیا تو یعقوب زندہ تھے یا مردہ تھے؟ زندہ تھے۔ جب صحابہ نے نبی اکرم کا وسیلہ اختیار کیا تو نبی زندہ تھے یا مردہ تھے؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے زندہ تھے۔ تو جب وسیلہ کی بات آئی ہے تو ہمیشہ کہا گیا زندوں کا وسیلہ اختیار کرو۔ علی کو تو شہید ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، علی کو تو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، آج بھی تم وسیلہ اختیار کر رہے ہو، آج بھی کہہ دو یا رسول اللہ، آج بھی کہہ دو یا علی مدد۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علی مرتضیٰ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، اور یہ میرا جملہ نہیں، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار یہ خیال نہ کرنا جو راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے وہ مردہ ہے، بل احیاء، وہ ہماری نگاہ میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب ہم وسیلہ تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مردوں کا وسیلہ تلاش کرتے ہو،
لیکن ان کی عجیب منطق ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ علی کا وسیلہ اختیار کرتے تو کہتے ہیں مردوں کی وسیلہ اختیار کرتے ہو, اور جب علی کا غم مناتے تو کہتے ہیں کہ زندوں کا کبھی ماتم نہیں ہوتا. ایک ذرا سلوات پڑھ دیجیے محمد. اتنا بغض ہے اہل بیت کے حوالے سے, کسی بھی طریقے سے بات ماننے کو تیار نہیں. تو اب اس کا جواب آپ کی خدمت کرو, قرآن کی آیتوں سے پیش کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت میں, توجہ فرمائیے, کسی بھی آیت میں وسیلے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ بیان نہیں ہوئی. کسی بھی آیت میں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور وسیلہ اختیار کرو جب تک یہ زندہ ہے. رسول اللہ کا وسیلہ اختیار کرو جب تک یہ آیت موجود ہے, لوگ رسول اللہ کا وسیلہ اختیار کرتے رہیں گے. ورنہ خدا قرآن میں یہ آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف اگر 23 سال تک کے پیریڈ کے لیے آئی تھی تو یہ 1000 سالوں کے لیے اور 1000 صدیوں کے لیے اگر یہ باقی رہتی ہے دنیا تو کیا ضرورت ہے کہ آیت پیش کی جاتی؟ صرف 23 سال والوں کے لیے کام کی تھی, کوئی ایکسپائری ڈیٹ بیان نہیں ہوئی ہے. اور پھر مزے کی بات توجہ رکھیے گا, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے آنے کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں تو کہتے ہو کہ ان کا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے. ارے ان کے آنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ اختیار کیا, نوح علیہ السلام نے ان کا وسیلہ اختیار کیا, ابراہیم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ اختیار کیا, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وسیلہ بنایا, عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وسیلہ بنایا. اور ہماری کتاب میں نہیں, کتب اہل سنت کے اندر روایتیں موجود ہیں. شواہد التنزیل میں حاکم عسقلانی نے لکھا, علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا کہ آدم علیہ السلام کی دعا جس وسیلے سے قبول ہوئی تھی کہ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین, ان کی تشریف آوری سے پہلے آدم علیہ السلام نے ان پنجتن کو وسیلہ بنایا تو ان کی دعا قبول. محمد بلند تر صلوات. فاطمہ زہرا سلام اللہ مولا علی علیہ السلام ان کے خاندان پہ صلوات. سلامت رہے آپ. جی ہیں, یہ قرآن کی آیت بھی پیش کر دی میں نے, حدیث بھی پیش کر دی, انبیاء کا حوالے پیش کر دیا. اب آئیے عمل صحابہ پر, کہ کیا صحابہ نے بھی یہی سمجھا تھا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر رسول اللہ کا وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ متعدد روایتیں موجود ہیں کہ اعرابی آتا ہے, قبر رسول پر پہنچتا ہے اور اسی آیت کی تلاوت کرتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پروردگار نے ہمیں یہ دستور دیا ہے کہ اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو رسول اللہ کے پاس آؤ, خود بھی استغفار کرو, رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو تم پروردگار کو بہت معاف کرنے والا. صحابہ نے یہ عمل انجام دیا ہے. اس کے علاوہ تاریخ طبری کی ایک اور روایت پیش کروں. عجیب جملہ ہے, ایک صحابی کا ذکر نہیں ہو رہا, تمام صحابیوں کو ذکر ہو رہا. جب صحابہ کفار کے مقابلے میں جنگ پر جاتے تھے تو ان کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ آئے ہائے ہائے, ان کا نعرہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے اللہ اکبر. انہوں نے تو ہر چیز کے مقابلے پر اللہ کا نام لے لیا, اللہ اکبر, صرف اللہ, لا الہ الا اللہ, صرف اللہ. کہ نئی صحابہ جب جنگ پر جاتے تھے, کان شعارہم یومئذ یا محمد, تو صحابہ کا نعرہ جنگوں میں ہوتا تھا یا محمد یا محمد. کیا کہنے, سبحان اللہ. مجھے نہیں معلوم یہ بات پہنچ بھی رہی ہے نہیں پہنچ رہی, تو تھوڑا تھوڑا سا آپ بھی بولیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے اور تائید آپ کی شامل ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ ایف آئی آر کرے تو مشورہ کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رہے. تو اگر یا محمد کہنا شرک ہوتا, اور یقیناً آپ کی نگاہ میں ہوگا, تو فتویٰ لگائیے کہ صحابہ بھی پیغمبر کے جانے کے بعد نعوذ باللہ مشرک ہو گئے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ.
اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور روایت عرض کروں، یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہے، اور بلکہ بہت ساری مختلف کتابوں کے اندر۔ بعض روایتوں میں حضرت موسیٰ کا نام ہے، بعض میں حضرت عیسیٰ کا نام ہے، بعض میں حضرت یحییٰ کا نام ہے۔ ان تین انبیاء کے مختلف نام ہیں۔ شیطان رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، گریا کر رہا تھا۔ اور یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے سبھی کے لیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ظلم کیا، اس کے بعد وہ روتے روتے آئے معافی مانگنے کے لیے، تو اگر وہ اپنی توبہ کے اندر سچے نہ ہوتے تو رو کیوں رہے تھے؟ رو رہے ہیں، شیطان کسی طریقے سے رو رہا۔ یہ جو انبیاء تھے انہوں نے آگے سوال کیا، اے شیطان بھائی تو رو کس بات پر آئے؟ کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی، میں پکا جہنمی ہو گیا، خدا نے میرے بارے میں کہہ دیا کہ تو اس دنیا کے بعد جہنم میں جلائے جائے، لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح راستے پر آنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتائیے میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں؟ یہ انبیاء، یہ بڑی بڑی ہستیاں پروردگار کی بارگاہ کا ابلیس چاہتا ہے کہ توبہ کرے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ خدا کی طرف سے سنیے گا آواز کیا آئی، خدا کی طرف سے آواز آئی، اگر آج بھی ابلیس توبہ کرے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شیطان کے پاس آئے اور کہا کہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو کہا کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، جا کر یہ کہو کہ اب میں توبہ مانگوں تو کیسے مانگوں، میں کیا کہوں، کیا پڑھوں، کیا کروں؟ آئے خدا کی بارگاہ میں، کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ کہا کہ کچھ نہ کر، صرف ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا، اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ توبہ اگر کرنا چاہتا ہے تو آدم کو نہیں، اب قبر آدم کو سجدہ کرو۔ توجہ رکھیے گا، آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، اب قبر آدم کو سجدہ کر، ہم اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ شیطان کے پاس آ کر جب ان انبیاء نے خبر دی تو یہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر تو قبر آدم کو سجدہ کر لے۔ شیطان نے مسکرا کر کہا جب آدم زندہ تھے تو میں نے ان کے سامنے اپنا سر نہ جھکایا، اب تو آدم مر چکے، اپنا سر کیا جھکاؤں، اپنا سر کیا جھکاؤں گا؟ بس عزیزو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی وتیرہ ہے جو قبروں کی بھی حرمت ہی کرتا ہے، قبروں کا احترام نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف زندوں سے مدد مانگی جاتی ہے، مردوں سے مدد نہیں ہوتی ہے۔ تو اس روایت کو پڑھیے، پروردگار کہہ رہا ہے جس طرح سے آدم زندہ ہو تو ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے آدم مر جائے تو ان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ حکم الہی ہے۔ بس ہم یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ اگر زندوں سے وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے تو زندگی کے بعد بھی ان سے وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، چونکہ وہ بھی حکم خدا ہے، یہ بھی حکم خدا۔ سبحان اللہ، تو مرنے کے بعد بھی ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس سوچ کو پروردگار نے باطل کر دیا۔ البتہ اس روایت سے کوئی غلط مفہوم یہ کرنا چلا جائے کہ ہمیں بھی قبر آدم پر سجدہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے، یہ حکم ہے شیطان کے لیے، فرشتوں کے لیے، جس کے لیے جو حکم ہے ویسے عمل کیا جائے۔ شریعت محمدی کے اندر قبروں کے اوپر سجدہ کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ ہاں، قبروں کے قریب جا کر خدا کی بارگاہ شکر خدا کے لیے اگر کوئی سجدہ کرنا چاہے تو وہ جائز ہے۔ تو شریعت محمدی کا اصول یہ ہے کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، قبروں کے قریب جا کر، روزوں کے پاس جا کر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سجدہ ہوگا تو خدا کے لیے، شکر پروردگار کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے۔ بس میں یہاں تک آپ کو لے کر آ گیا کہ وسیلے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور وہ جو ایک اعتراض تھا اس کا بھی ہم جواب دیتے جائیں گے کہ بھائی خدا تو شہر سے زیادہ نزدیک ہے، پھر ہم دوسروں سے کیوں مانگیں؟ قریب والے سے مانگنا چاہیے یا دور والے سے مانگنا چاہیے؟ ہے میرے ساتھ؟ تھوڑا تھوڑا تو بولیے گا، میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں۔ صحیح ہے، پروردگار بہت قریب ہے، بلکہ بہت ہی قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، ہمارے سینوں میں جو راز پوشیدہ ہے اس سے واقف ہے، ہماری حاجت زبان پر بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنا ہی قریب ہے یا نہیں ہے؟ سب متفق ہیں؟ اگر اتنا ہی قریب ہے تو اب میرے سوال سنیے،
کہ پھر قرآن میں بار بار خدا نے کیوں کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو تب میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نہیں پہنچے کچھ لوگ، میں پہنچاتا ہوں. اگر دعا زبان پر آئے گی تو زبان پر بعد میں آئے گی، دل میں پہلے آ جائے گی. اور خدا وہ ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے. کہنا یہ چاہیے تھا پروردگار جو میری دعاؤں کے ویسے قریب ہے، مجھے زبان پر لا کر اسے دور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، مجھے دور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ویسے ہی دلوں کے حال سے بہتر واقف ہے، اس لیے مجھے زبان پر دعا لانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دعا سوچوں گا، دعا ہو جائے گی. لیکن تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ دعا سوچنے سے نہیں ہوتی ہے، دعا مانگنے سے ہوتی ہے. دعا کو زبان پر ادا کرنا چاہیے، چاہے دعائے ندبہ ہو، دعائے قبائل ہو، دعائے توسل ہو، دعائے ابو حمزہ سمالی ہو، چاہے دعائے جوشن کبیر ہو. دعا زبان پر لائی جاتی ہے. انبیاء کرام نے دعا مانگی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہت سی دعائیں انبیاء نے مانگی ہے، تو کیا زبان پر لے کر آئے تھے یا دل میں رکھی تھی؟ تو زبان پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب دل تک ہی پروردگار پہنچ چکا ہے تو زبان تک لانے کی ضرورت کیا تھی؟ خدا نے کہا ہم چاہتے ہیں، اور اس کے اندر بہت سی مسئلتیں پوشیدہ ہیں. زبان پر لانے کی تاثیر اور ہوتی ہے، دل میں رکھنے کی تاثیر اور ہوتی ہے. اس میں پروردگار جانتا تھا، اس لیے بیان فرمایا ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ زبان پر دعا جاری کرو، گرچہ ہم تمہارے دل کے حال سے واقف ہیں. اسی طریقے سے پروردگار یہ چاہتا ہے اگر تم ہم سے ڈائریکٹ مانگو گے تو اس کے اندر بھی کوئی عیب نہیں ہے، ہم تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہمارے نیک بندوں کو وسیلہ بناؤ اور پھر دعا مانگو تو جلدی قبول کر لو. سلامت حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کر، سبحان اللہ. حیدر کے وسیلے سے دعا مانگا کر، سجاد کے صدقے میں شفا مانگا کر. واہ واہ، مل جائے گی غم دنیا سے نجات، شبیر کا غم صبح و مساء مانگا. کیا بات ہے. سلامت یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. سلامت. تو وسیلہ مانگنے کا چونکہ حکم دیا گیا ہے، ورنہ تو عقل یہ کہتی ہے کہ خاموش کریں تو دعا پہنچ جائے گی. ہماری عقل یہ کہتی ہے خدا ہمارے اتنا قریب ہے، مانگنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں عقل نہیں چلتی، یہاں حکم پروردگار چلتا ہے. حکم پروردگار یہ کہ زبان سے مانگو، اور حکم پروردگار یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کر کے مانگو. اس لیے حکم خدا کے پابند ہے. بس عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ کس کے وسیلے سے مانگو. وسیلے میں ہستیاں کون سی ہونی چاہیے؟ کتاب کافی کی روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی یذوب کما یذوب الرصاص. کہا اے مومنو سن لو، اگر تمہاری زبان سے یا محمد نکلتا ہے یا علی نکلتا ہے اور اسے اگر شیطان سن لیتا ہے تو ایسے ہی پگھل کر مرجھا جاتا ہے کہ جیسے سیسا پگھل جاتا ہے. اگر شیطان کو جلانا ہو تو کیا کہو؟ بس آپ پہنچ گئے. سیسے کی طرح شیطان پگھل جاتا ہے. سیسا جلایا جائے اور پگھل جاتا ہے، اسی طریقے سے شیطان پگھل جاتا ہے جب کیا کہتے ہیں یا محمد یا علی. اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں. اور مجھے وقت نہیں ہے لیکن آپ تمام مستحضر ہیں اس بات سے کہ جب ہم دعائے فرج امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ الہی عظم البلا وبرح الخفا، پوری جو دعا ہے آج چونکہ زمانے کے امام دن بھی ہیں، جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس میں کون سا وسیلہ اختیار کرتے ہیں؟ یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اس سے بڑے اور کوئی وسیلے نہیں. اکفیانی فإنکما کافیان
وانصرانی فإنکما ناصرا، اے محمد مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، آپ میری مدد کیجئے چونکہ آپ دو ہی ہمارے مددگار بننے کے لیے کافی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ یہ اتنے بڑے وسیلے، بہت بڑے وسیلے، بہت عظیم وسیلے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عارف تھے، آغا جعفر مجتہدی، طی العرض کیا کرتے تھے، اور بہت سے ان کی کرامات، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی کرامات کے اوپر۔ کیا نام ہے؟ آغا جعفر مجتہدی۔ ایران میں ہوتے تھے، لیکن ایک دن اپنے دوست کے پاس جرمنی میں اچانک پہنچے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً ہماری اور ان کی جو کہ دوستی تھی، ہمارے کلاس فیلو رہ چکے تھے، اور جن کی کلاس فیلو تھی ان کا نام احمد طباطبائی تھا۔ کہ چونکہ ہماری دوستی تھی، لیکن میں جرمنی چلا گیا، وہ ایران میں رہ گئے۔ 15 سال بعد اچانک جعفر مجتہدی کا مجھے فون آیا اور کہا کہ میں تمہارے شہر میں موجود ہوں، کیا مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آؤ گے؟ کہ آپ میرے شہر میں کیسے آ گئے؟ میں جرمنی، آپ ایران، کیسے آپ نے سفر کیا اور کیسے اچانک پہنچ گئے؟ کیا داستان پر ملاقات ہوگی تو میں بیان کروں گا۔ فلاں پہاڑی کے پاس اور کوہ ایفل نامی پہاڑی، وہاں پر تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا، اس پہاڑی پر چڑھنا، وہاں پر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں پر پہلے بھی جا چکا تھا، اس لیے مجھے پہاڑی کے بارے میں پوری اطلاع تھی۔ راستے سے ہوتا ہوتا میں اس پہاڑی پر پہنچا، رات کا وقت تھا، برف باری ہو رہی تھی۔ میں جب پہاڑی پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اوپر جانے کے لیے تو کوئی سیڑھی چاہیے، کوئی وسیلہ چاہیے، میں کیسے اوپر آؤں، کیا کروں؟ میں ابھی قدم آگے بڑھا رہا تھا کہ اوپر سے آغا جعفر مجتہدی کی آواز آئی، وسیلہ کون سا تلاش کرو؟ کہ ایک یا علی کا ہو اور اوپر آ جاؤ۔ کہ آپ کا حکم ذرا آنکھوں پر۔ میں نے یا علی کہا، قدم آگے بڑھانا شروع کیے تو ایسے قدم برف کے اندر دھسنا شروع ہوئے، میں آسانی سے اوپر پہنچ گیا۔ آگے میں آغا جعفر مجتہدی کی، میں نے سوال کیا کہ یہاں پر آپ کیسے تشریف لائے؟ کہا کہ ایک حاجت مند کی حاجت پوری کرنی تھی، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اور وہ اس سے جھوپڑی کے اندر لے کر گئے جہاں پر ایک ماں بھی موجود تھی، ایک بچہ بھی موجود تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہو اور ابھی اسے شفا ملی، ابھی اسے صحت ملی۔ یہ قریب آئے، اب جعفر مجتہدی باہر رہ گئے اور باہر ہی کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ یہ جب اندر آئے تو انہوں نے اس خاتون سے سوال کیا، کیا آغا جعفر مجتہدی آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی واقفیت آپ کی؟ کہا تو میں تو اس شخص کو جانتا ہی نہیں۔ وہ خاتون تھی، کہا میں اس شخص کو جانتی ہی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں پہلے یہ سمجھی تھی کہ یہ عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، میں پہلے سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے خود کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا کہ کیسے آپ یہ سمجھی؟ پورا اپنا واقعہ بیان کیا۔ کہا میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا تھا، اسے کینسر ہو گیا اور غدود کا کینسر ہو گیا تھا۔ یہ کینسر کے جو مرض تھا یہ باہر نظر آ رہا تھا، اور ہم نے ڈاکٹرز کو دکھایا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا اتنا کینسر بڑھ چکا ہے، یہ مرنے والا ہے، کچھ دن کا مہمان ہے۔ پوری نا امید ہو گئی تھی، لیکن خدا سے کہتی تھی پروردگار میرا صرف ایک ہی سہارا میرا بیٹا ہے، کسی طریقے سے اسے بچا دے۔ اور چونکہ میں عیسائی تھی اس لیے رات میں پکارا کرتی تھی یا عیسیٰ یا مریم، جناب عیسیٰ کو پکارتی تھی، جناب مریم کو پکارتی تھی۔ تو ایک رات جناب مریم میرے خواب میں آئی اور کہا کہ اے خاتون، تو ہمیں پکارتی ہے، ٹھیک ہے ہمارا وسیلہ بھی مناسب ہے، لیکن آج کے دور میں ہمارے وسیلے کو اختیار نہ کر، بلکہ کچھ تمہیں ہم نام دے رہے ہیں اس کے وسیلے کو اختیار کر۔ میرے بیٹے عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے، اور ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور اس کا ایک آخری بیٹا ہے جو آج کے زمانے کا والی و وارث ہے، اس کا نام مہدی ہے، تو اسے پکار تیری پریشانی حل ہو جائے۔ بس میرے ذہن میں یہ 3 نام آ گئے، میں کہتی تھی یا محمد یا فاطمہ یا مہدی، اور جب میں یا مہدی کہتی تھی تو بطور خاص توجہ رکھتی تھی کہ آج کے زمانے میں جو صاحب الامر ہے وہ یا مہدی ہے، بس میں یا مہدی خاص طور پر پکارا کرتی تھی اور واسطہ دیا کرتی تھی کہ آپ کو آپ کی مادر گرامی کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا رسول خدا کا واسطہ، میرے بچے کو بچا لیجیے۔ کہ اچانک یہ شخص داخل ہوا، اور جیسے یہ شخص آیا تو میں سمجھے کہ یہ عیسیٰ آ گئے،
اور یہ آتے ہی میرے بچے کے قریب گئے اور میرے بچے کے کمر پر ہاتھ رکھا اور ایک چوتھا نام لیا، اور مجھے نہیں معلوم وہ چوتھا نام کیا تھا، بس وہ نام لیا اور کہا اٹھ بیٹھ جا، اور جیسے اس کا کہنا تھا کہ بیٹھ جا، میرا بیٹا بیٹھ گیا اور کہتا ہے میرا بیٹا مجھے ماں پیاس بہت لگ رہی ہے، پانی لے کر آؤ۔ میں سمجھ گیا میرا بچہ شفا پانے لگ گیا، کیونکہ جو خطوط بڑھ گئے تھے اس کی وجہ سے میرا بیٹا پانی نہیں پی سکتا تھا، سرنج کے ذریعے اسے پانی دیا جاتا تھا، جب اسے پیاس محسوس ہوئی اور کہا کہ پانی لے کر آ جا، میں سمجھ گیا اس نے میرے بیٹے کو شفا دے دی، میں اس کے قدموں میں پڑ گئی، میں کہنے لگی آپ نے میرے بچے کو شفا دے دی، آپ نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ کہا کہ ہم نے شفا نہیں دی ہے، جس کو تو نے پکارا تھا یا مہدی کہہ کر، اس مہدی نے مجھے حکم دیا ہے جاؤ اس کے بچے کو شفا دے۔ میں حکم امام پر آیا ہوں تیرے بچے کو شفا دینے کے لیے۔ بس اس نے بڑا شکریہ ادا کیا، پوری بات بیان کی، اور پھر آگا جعفر مشتری کے اندر آ گیا۔ اب توجہ رکھیے گا، ایک نام اور بھی تھا جو انہوں نے لیا تھا، کمر کے نیچے ہاتھ رکھا تھا اور پھر کہا تھا کہ اٹھ جا، تو وہ اٹھ گیا تھا۔ وہ نام کون سا تھا؟ اب یہ کہتے ہیں احمد تبا تبائی، میں انتظار کر رہا تھا آگا جعفر مشتری کا، وہ آئے، میں سوال کروں وہ چوتھا نام کون سا تھا کہ جس کی وسیلے سے یہ اٹھ گیا؟ تو جیسے ہی وہ آئے میں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ بس ایک یا علی کہا اور کام ختم ہو گیا۔ بہت بڑے وسیلے ہیں یہ۔ کبھی کبھار ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کو لے کہہ رہے ہوتے ہیں، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا ابوالفضل عباس مدد، یہ بہت عظیم وسیلے ہیں کہ جنہیں انبیاء نے اختیار کیا، چھوٹی وسیلے نہیں کی۔ اور آج کے دور کے اندر ایک اور میں دعا بھی ختم بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ آج کے دن کا یہ ہدیہ بھی ہوگا کہ اگر بہت بڑی پریشانی آ رہی ہو تو ایک صلوات بھیجا کریں۔ کون سی صلوات؟ ویسے تو رسول اکرم پر ان کی آپ کا صلوات بھیجے وہ بالکل ٹھیک ہے، مناسب، اس سے بھی انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی، لیکن اس عمل کے لیے بطور خاص بیان کیا گیا اس طرح سے صلوات بھیجے۔ کس طرح سے؟ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ اے پروردگار تو حضرت زہرا پر درود نازل فرما، ان کے پدر بزرگوار پر درود نازل فرما، ان کے شوہر نامدار پر درود نازل فرما، اور ان کی اولاد پر درود نازل فرما، اور اس راز پر درود نازل فرما جو تو نے ان کے اندر ودیعت کیا تھا، اتنا درود، اتنی رحمتیں جس کا علم صرف تجھے ہی ہو۔ اس طرح سے اس طرح سے درود مانگی جائے، اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے اگر پریشانی بہت بڑی نہیں ہے۔ ویسے تو بڑی پریشانیوں کے لیے ہے، لیکن اتنی بڑی نہ ہو کہ زندگی موت کا معاملہ ہو جائے کہ مر جائے گا اگر یہ ہم نے دعا نہیں مانگی یا کوئی وسیلہ اختیار نہیں کیا۔ اگر ویسا معاملہ ہو جائے زندگی اور موت کا تو 530 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ 530 کیا ہے؟ یہ لفظ نام فاطمہ کا حروف ابجد، یہ عدد ہے فاطمہ زہرا السلام علیہ کا، جب تے کے ساتھ لکھا جائے فاطمہ، فاطمہ تو۔ اور اگر زندگی موت نہ ہو لیکن کوئی بڑا مسئلہ ہو، کوئی مکان کا مسئلہ ہے، کوئی دکان کا مسئلہ ہے، کوئی قرض ہے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی ایسے مسائل ہوں، تو پھر اسی صلوات کو 135 مرتبہ 135 ٹائمز مانگا جائے، اور یہ بھی حروف فاطمہ کا، جب فاطمہ ہے کے ساتھ لکھی جائے تو دونوں لفظ فاطمہ ہی کی عدد ہے۔ 135 مرتبہ چھوٹی پریشانی کے لیے اور 530 مرتبہ بہت بڑی پریشانی کے لیے، انشاءاللہ حضرت زہرا اور اہل بیت زہرا کے صدقے میں آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اور پریشانیوں کے حل کے لیے ایک اور نام بھی ہے جس کو ہم چھوٹی ناد علی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہو یا زینب یا زینب۔ کتنی ایسی دعائیں ہیں
میں کوئی کسی کا مقام طے نہیں کر رہا، لیکن یہ تجربے کی بات ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنی ایسی دعائیں کربلا جاتے ہیں، مانگتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ قبول نہیں ہو پاتی، ظاہری طور پر اس کے آثار سمجھ میں نہیں آتے۔ نجف جاتے ہیں، ظاہری طور پر اس کے آثار نظر نہیں آتے، مدینہ جاتے ہیں، ظاہری طور پر اس کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن جب شام میں روضہ زینب کبریٰ پر پہنچتے ام المصائب ہے زینب کبریٰ، ان کی ماں ام ابیہا تھی، وہ باپ کے لیے زینت تھی، باپ کی بھی ماں تھی، اور بیٹی ثانیہ زہرا ام المصائب بنی ہے، مصائب کی ماں زینب۔ ان کے واسطے سے اگر دعا کی جائے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ بس عزیزوں، شہزادی نے کیا دیا ہے کربلا میں؟ مجھے جملہ تبدیل کرنا چاہیے، شہزادی نے کیا نہیں دیا؟ اولاد لے کر آئی تھی، اولاد دے دی، بھائیوں کو لے کر آئی تھی، بھائی دے دیے، حد تو یہ ہو گئی زینب کبریٰ نے اپنی چاہت عزادار و دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس کچھ مسائل کے جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی زینب کبریٰ کے سفر جب شروع ہو رہا تھا تو عبداللہ بن جعفر طیار مدینہ سے مکے تک ساتھ تھے، لیکن جب مکے سے آگے کا سفر ہوا تو عبداللہ بن جعفر طیار کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ جیسے ہی ناساز ہوئی کہا کہ میں یہیں پر قیام کروں گا۔ شہزادی زینب کبریٰ پریشان ہو گئی، اگر عبداللہ یہاں پر رہیں گے تو کیا مجھے کربلا جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک مرتبہ عبداللہ کے پاس آئے اور کہا عبداللہ تجھے معلوم ہے نا ہماری شادی کس شرط کے ساتھ ہوئی تھی؟ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کبھی بھی مجھے معلوم ہے، میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ جائیے، اطمینان سے جائیے۔ اور جب شہزادی کے سفر شروع ہو گیا تو بعد میں عبداللہ بن جعفر طیار نے ایک قاصد کے ساتھ اپنے 2 جوان بیٹے بھی پیش کیے، یہ میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا۔ ایک اون ہے، دوسرے محمد ہے۔ جناب اون کی عمر مبارک 20 سال بیان کی جاتی ہے، جناب محمد کی عمر مبارک 18 برس کی بیان کی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ ماں اپنے جوانوں کو کیسے لائے خدا؟ اگر بیٹا 18 برس کا ہو جائے، دیکھیں کبھی کبھی کم عمری کے اندر انسان اپنے بچے کو کھو دیتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اتنا زیادہ بلکہ سخت ہے، لیکن اتنا نہیں ہے۔ جیسے جیسے مرحلے آگے بڑھتے جائے اور بیٹا جوان ہوتا جائے، بالخصوص 18 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، اب تو تمنا یہ ہوتی ہے بیٹا میں تیری دلہن لے کر آؤں گی، بیٹا میں تیرے لیے بارات سجاؤں گی، میں تیری خوشیوں کو دیکھوں گی۔ لیکن ہائے زینب کبریٰ تیار ہے اس کام کے لیے، اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرے۔ اور کیسے قربان کیا؟ اگر بچے ماں سے جدا ہو جائیں عام حالات کے اندر تو ماں فون کرتی اپنے بیٹے کو، کہتی خبردار وہاں نہیں جانا، وہاں خطرہ ہے، شاید دھماکہ ہو جائے، شاید کوئی دہشت گرد ہو جائے، بیٹا وہاں نہیں جانا، اپنی خیریت سے اطلاع دیتے رہنا، بتاتے رہنا میں زندہ ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ لیکن جب اون و محمد زندہ حالت میں خیمے میں آئے تو بیوی نے فرمایا بیٹے اب تک زندہ ہو۔ بیٹو اب تک زندہ ہوں، میں قیامت کے میدان میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب؟ میرا حسین تجھے زیادہ عزیز تھا یا اپنے اون محمد زیادہ عزیز تھے؟ جاؤ بیٹو جاؤ، اپنے ماموں سے اجازت مانگو، مختلف کی طرف جاؤ۔ اجازت ملی، دونوں شیر چلے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ زینب کے لال رنگ کی فضاؤں کو چھا گئے، کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے، گھبرا کے شبر نے عمر ساتھ سے کہا حیدر کے ساتھ کیا جعفر تیار آ گئے؟ دونوں شیروں نے ایسے جنگی لوگوں کو حیدر کرار یاد آ گئے، جعفر تیار یاد آ گئے۔ لیکن ایک وقت آیا جب دونوں زمین کربلا پر آئے، ایک
طرف سے ابو الفضل عباس آگے بڑے ہوں گے، ایک طرف سے مولا حسین آگے بڑھے، دونوں کی لاش کو در خیمہ پر لا کر رکھا۔ جن لاشوں کے لیے وہ بی بی ہمیشہ انتظار کر رہی ہوتی تھی، اکبر کا لاش آیا تو وہ بی بی موجود تھی، قاسم کا لاش آیا تو وہ بی بی موجود تھی، لیکن اب کیا دیکھا، یہ دو لاشیں آتے ہیں لیکن بی بی نظر نہیں آتی، یہ بی بی کہاں چلے گئی؟ معلوم ہوا یہ بی بی ایک گوشے میں جا کر سجدہ معبود انجام کری، پروردگارا تیرا شکریہ، ہم غریبوں کی قربانی بس میں مندر مسائل کو ختم کر رہا ہوں۔ اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد بیوی نے کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، کبھی یاد کیا تو یا حسین کا، کبھی یا عباس کا، یہاں تک کہ شام کے زندان میں پہنچ گئے، دو کٹے ہوئے سر آئے، قبول نہ کیے، جناب فضا آگے بڑھی، کہا کہ یہ زینب کبریٰ کے شہزادوں کے سر ہیں، لیکن میری ماں چاہے اپنے بھائی حسین پر روئے یا اپنے بھائی عباس پر روئے، کبھی بھی اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، لیکن آزا جانو تھی تو ماں، اس لیے جب مدینہ واپس لوٹی اور اپنے بچوں کے کفنوں میں گئی، اپنے بچوں کے بستروں کو دیکھا، اپنے بچوں کے لباس کو دیکھا، ایک مرتبہ میں اختیار کا یا محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی، کہا ہوں میرے شیروں، اے اولا محمد کہا ہوں، یہ آواز عبداللہ بن جعفر طیار نے بھی سنی، جیسے ہی اولا محمد کے نام سنا، آگے بڑے سوال کیا، اے بی بی تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا؟ بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا، اے عبداللہ تم نے بھی مجھے نہ پہچانا، ہاں کیسے پہچانتے؟ جب زینب مدینے سے چلی تھی تو کس شان کے ساتھ چلی تھی، اب مدینہ لوٹ کر آئی، تو نہ عباس ہے نہ حسین، میرے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے، اب حق بنتا ہے کہ تم بی بی کو نہ پہچانو۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پالنے والے ناسو ہمارے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسو کو صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء ملت جعفریہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ آج روز جمعہ ہے، روز عبادت ہے، روز زیارت امام حسین پروردگارا، اس فرش عزا کے صدقے میں ان آنسو کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، چاہدہ معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، اجر و عمر کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگارہ بے روزگار مومن کو روزگار عطا فرما، جب اس کے حلال فرازن کے رزق کرد و صدقت نصیب فرما۔ بے اولاد مومن کو جناب مولا محمد کا واسطہ ہے، اولاد نرینہ اور صالحہ نصیب فرما۔ جو پریشانیاں ہیں پروردگارہ شہزادی شریعت الحسین کے صدقے میں تمام پریشانی کو دور فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والے شفا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔